الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائی اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 28 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ وہ تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔ حضرات، اس آیت میں آدم علیہ السلام کے فرزند حابل، یعنی جس کو بھائی نے قتل کیا تھا، اس کے کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے گا تو میں تیرے سامنے ہاتھ باندھ کر یا ڈر کر قتل ہونے کے لیے بیٹھ جاؤں گا اور مدافعت نہ کروں گا، بلکہ حابل کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تو میرے قتل کے در پہ ہوتا ہے تو ہو جا، سازش کر، لیکن میں تیرے قتل کے در پہ نہیں رہوں گا۔ تو میرے قتل کی تدبیر میں لگنا چاہے تو لگ جا، تجھے اختیار ہے۔ میں یہ جاننے کے باوجود کہ تو میرے قتل کی تیاری کر رہا ہے، لیکن میں یہ کوشش نہ کروں گا کہ میں پہلے ہی تجھے مار ڈالوں۔ حضرات، اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کا اپنے آپ کو خود قاتل کے آگے پیش کر دینا اور ظالمانہ حملے کی مدافعت نہ کرنا کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قتل کے در پہ ہو اور یہ جاننے کے باوجود کہ وہ گھات میں لگا ہوا ہے، تب اس کے قتل کی فکر نہ کروں اور اس بات کو ترجیح دوں کہ ظالمانہ اقدام سامنے والے کی طرف سے ہو، نہ کہ اپنی طرف سے۔ یہی مطلب تھا حضرت آدم علیہ السلام کے نیک فرزند حابل کے کہنے کا۔ حابل کے اس رویے پر عمل کرنے کی بہت ساری مثالیں صحابہ کرام میں بھی ملتی ہیں، اور ہمارے اسلاف نے بھی اس طرح کا عمل کر کے دکھلایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کے واقعات پیش کر کے حابل کے اس رویے کو اپنانے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اسلاف کے کارناموں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔